اسلام دوسرے مذاہب والوں کی ہرگز توہین نہیں کرتا۔ مذہب اسلام دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، دوسرے طور طریقے کو اپنانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کبھی ظلم کی بات نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جو لوگ یعنی تم ان لوگوں کو برا مت کہو جو اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں، تم ان کو برا مت کہو، فیسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ وہ اللہ کو برا کہیں گے کم علمی کی وجہ سے۔ تو مذہب اسلام تمام مذاہب سے یہ بات کہتا ہے کہ کسی کو کسی کے مذہب کے بارے میں برا کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی بھی جو ہے ناموس رسالت میں جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی جو ہے اس سے کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی دوسرا کوئی مسلمان بھی وہ دوسرے مذاہب کے پیشواؤں کے ساتھ اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا اور ان کے بارے میں برا نہیں کہہ سکتا۔ یہ اصول ہے اسلام کا، یہ تعلیمات ہے اسلام کی کہ نہ وہ برا کہے نہ یہ برا کہے۔ لیکن دیکھیے سماج کے اندر کیسے کیسے لوگ جنم لے رہے ہیں۔ ایک طرف تو نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی جو ہے بار بار کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، امت کی مائیں، ان کا نام لے کر کبھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کی سزا مقرر ہے اور اس کی بڑی وعیدیں ہیں۔ وہ بڑا بدبخت انسان ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور ایسے ہی کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ان کے اپنے رہنما اور لوگوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ جس کسی کو پوجتے ہیں، وہ جس کسی کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی ان کے بارے میں بھی برا نہ کہا جائے، یہ اصول ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ برادرانہ تعلقات ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا رویہ رکھا جائے، ایک دوسرے کو دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں بھی شریک ہو جائیں، ان کے تہواروں میں بھی شریک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی۔ اور جو ہے آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں کہ آج کل ایک تہوار گزرا ہے، آئندہ اور بھی تہوار آئیں گے، بار بار تہواروں کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن بتائیے کیا مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس تہوار میں شریک ہو؟ ہرگز اس لیے نہیں کہ وہ ان سے دشمنی رکھتا ہے، ہرگز اس لیے نہیں کہ وہ ان کا جو ہے اپنا مسئلہ ہے، برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے، دکھ درد میں شریک ہونا ہے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کس دھرم اور کس مذہب اور کس ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں شریک ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کو دیکھیں گے کہ جس قدر آتش بازی ہمارے برادران وطن کے محلوں میں ہوئی ہے، اس سے کچھ کم ہمارے محلوں میں بھی آتش بازی ہوئی ہے۔
شام کے وقت میں ہمارے اپنے علاقوں میں بھی بعض ایسی جگہ ایسی گلیاں رہی ہیں جو ان کانوں نے سنی ہے آتش بازی کو، آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے، ننھے بچے، اسکول میں پڑھنے والے جو ابھی بڑی عمر کو نہیں پہنچے یا پھر بڑے لوگ بھی اس میں شریک ہیں، انہوں نے ان کو باضابطہ وہ سامان فراہم کیا ہے کہ بچوں خوشی کا موقع ہے، اس کو جلاؤ۔ حالانکہ آگ ایک ایسی چیز ہے، آگ یہ شیطانی عمل ہے اور جہنم آگ سے بھری ہوئی ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگ سے پناہ مانگی ہے اور حکم دیا ہے کہ تم آگ سے پناہ مانگو۔ لیکن جائزہ لیا جائے کہ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہمارے برادران وطن جن کا اپنا تہوار ہے انہوں نے اپنی ابھی آتش بازی شروع نہیں کی، اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے سے ہمارے پاس بعض علاقوں میں بچے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، وہ آتش بازی کر رہے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے کئی ایسے موقع آئے، آپ نے امت کو اس سے روکا اور فرمایا کہ آگ سے پناہ مانگو، آگ سے پناہ مانگو، آگ یہ شیطانی کام ہے، شیطان کی محبوب چیز ہے۔ اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت شیطان نے کہا کہ آدم تو علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ تو آگ شیطان کی پسندیدہ چیز ہے اور وقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے کھانا پکانے کے لیے یا کوئی اور دوسرے کام ہے، اس کو صرف ضرورت تک رکھا جائے، اس کو خواہش نہ بنائے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی شادیاں ایسی نہیں ہو رہی جس میں پٹاخے استعمال نہیں کیے جا رہے، جس میں آتش بازیاں نہیں ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھ کے پٹاخے جلائے جاتے ہیں اور اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ ایک تو پٹاخوں کا ختم ہونے والا ہے سلسلہ کہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، آتش بازی بھی ہو رہی ہے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک چوہا اپنے منہ کے اندر دیا لے کر دوڑتا ہوا آپ کی مجلس میں آتا ہے اور وہ دیا وہاں پر پھینک دیتا ہے، موم بتی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ وہ پھینکنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر تشریف فرما تھے وہ چٹائی جل جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے خطاب کیا اور کہا کہ جب رات کو سو جاؤ تو اپنے دیا کو بجھا دو، اپنی موم بتی کو بجھا دو، اس لیے کہ شیطان چوہوں کا استعمال کر کے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے روکا ہے۔ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو اب ہم لوگ سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ رات میں سوتے وقت جو ہے اپنی لائٹ کو بند کر دو۔ اسی طرح حضور یہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہ پہلے زمانے میں دیا ہوتے تھے، آج سے تقریباً 50 سال زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 50 سال پہلے جو علماء، بڑے بڑے علماء آج نظر آ رہے ہیں، جن کی عمریں بڑی ہو گئی ہے، جو اللہ والے ہیں، وہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھے ہیں اور جن علاقوں میں رہے ہیں وہاں پر لائٹ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر بعض ایسے علاقے ہیں، ایسے گاؤں ہیں جہاں پر لائٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پر لائٹ ہی نہیں آتی ہے۔ تو مدرسوں کے اندر جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لائٹ کا تصور نہیں تھا تو دن کے وقت میں جتنا ہو سکتا تھا پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ لائٹ جو بند کرتے ہیں وہ اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ اب دیا تو نہیں ہے، اس کو بجھایا جائے، اس لیے لائٹ کو بند کیا جائے، کم سے کم استعمال کیا جائے۔
اور پھر اپنے برتن کو ڈھانپ دو، اپنے پانی کے برتن کو پوچھ دو، اس کو ڈھانپ دو، اس پر برتن رکھ دو، اور ساتھ ہی ساتھ تعوذ پڑھو کہ شیطان ان چیزوں میں داخل ہوتا ہے، شیطان اس کے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو آتش بازی اور پھر یہ اسلام کا بالکل مخالف عمل ہے، آگ سے اسلام نے روکا ہے، اور وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت ہوئی تو فارس کے بت کلے کے اندر جو 1000 سال سے زیادہ کے عرصے سے جو آگ جل رہی تھی، اور جو ان کے آگ جلانے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ اچانک بجھ جاتی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف، یعنی ایسے لوگوں کو حق بات بتانے کے لیے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو آگ جو ہے یہ کھیلنے کا کام نہیں ہے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلم محلوں کے اندر بھی پٹاخے خریدے گئے، پٹاخے بیچے گئے اور اس کو استعمال کیا گیا۔ ہرگز میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے برادران وطن کے خلاف ہے، نہیں، ان کا اپنا مذہبی عمل ہے، ان کا اپنا عمل ہے، وہ جانے، اور ان کی اپنی عبادتیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے اس عظیم اسلام کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ بعض اوقات انسان اس قدر غلط کام کرتا ہے کہ وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی تو انسان ایسے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا دوسروں کے تہواروں میں شریک ہونا اور اس کے طریقے کو اپنانا اور یہ کہنا کہ ایک خوشی کا موقع ہے، آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا خوشی کے بہت سارے طریقے نہیں تھے، بہت ساری برائیاں نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن خوشی کے تمہیں دیے جاتے ہیں، وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ 2 دن ہیں، اور ان 2 دنوں میں تمہیں اچھا کھانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، اور اس کے اندر تمہارا لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کھاؤ اور کھلاؤ، دوسروں کو بھی اس خوشی میں شامل کرو، دکھ درد سب کا بانٹو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک امت بن کر تم رہو۔ یہی سبب عید کے ذریعے دیا گیا۔ اسی مسلک والا یہ نہیں کہتا کہ میں عید الفطر کل مناؤں گا یا پرسوں مناؤں گا، کل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر شخص عید الفطر کے لیے خوشیاں مناتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر شخص عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتا ہے۔ یہ عید کے ذریعے سے وحدت امت کا سبق پڑھایا گیا، حج کے ذریعے سے بتایا گیا تم اختلافات کرتے ہو مسالک کے، تمہارے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، تمہارے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، تمہاری بھی اپنی دلیل ہے، تمہاری بھی اپنی دلیل ہے، تم بھی قرآن کو مانتے ہو، تم بھی قرآن کو مانتے ہو، لیکن تمہارے عقائد اچھے ہونے چاہیے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ عقائد مضبوط ہونے چاہیے، اور ان عقائد پر جمتے ہوئے اختلافات کو چھوڑ دیں اور متحد بن کر ایک محاذ پر کام کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ آج جو آتش بازیاں کر رہے تھے ہمارے ننھے بچے اور جو شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، اپنی جوان بھی یہ کام کر رہے تھے، چلیے دیکھیے ارض مقدسہ کو، چلیے دیکھیے فلسطین کی اس سرزمین کو جہاں پر لاکھوں لاکھ بچے بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں پر ان کے لیے نہ کھانا میسر ہے نہ پانی میسر ہے، پوری دنیا ان کے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور صحیح کہا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی مصعدها، کہ پوری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ، کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ بل انتم کثیرون، بلکہ تم زیادہ ہوگے، لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل،
تمہاری حیثیت سیلاب کے اس بہتے ہوئے پانی کی طرح ہو جائے گی جو اپنے ساتھ تمام چیزیں لے کر چلا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ سیلاب میں رہنے والا جو کچرا ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ قَالَ وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیۃ الموت، حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، یہ تمہارا عمل ہو جائے گا تو تم بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، داعی بن کر دنیا کے اندر زندگی گزاریں، ہم دوسروں کا بڑا احترام کریں، ہمارا دوست بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن یاد رکھیے اچھا سلوک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلیمات کو چھوڑ دیں، بے پردگی کو اپنایا جائے اور جو ہے تمام برائیوں میں ملوث ہونا، یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے۔ جو اسلام نے اصول بتائے ہیں ان اصول کے مطابق ان کا احترام، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ہماری اسلامی شناخت پر باقی رہتے ہوئے، اسی لیے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے، جو باتیں حق تھی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ناسمجھی و نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنتیں ادا نہیں کیے ہیں وہ سنتیں ادا فرمائے۔